اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں سلسلہ دروس تفسیر قرآن کا آج تقریباً دوسرا درس ہے۔ تفسیر قرآن سے پہلے عظمت قرآن پر میں نے کچھ معروضات عرض کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب عظیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والی شان والی کتاب اور کلام ہے کہ جس کے اترنے کے بعد محمد ابن عبداللہ کا مقام محمد الرسول اللہ ٹھہرا، اور اسی کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اللہ کے قرآن کے برکات ہیں کہ وہ انقلاب عظیم، وہ انقلاب مکمل، وہ انقلاب کامل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کا سب سے بڑا اور اہم دستاویز جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، جیسے آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے، انقلاب فرانس آیا،
اسی طرح آپ نے دیکھا ہے انقلاب روس اور بھی دنیا میں انقلاب آئے ہیں، لیکن وہ کسی ایک جہت میں انقلاب تھے. مثلا معاشی انقلاب تھا کہ لوگ سرمایہ داری کے ظلم و جبر سے تنگ ہوئے تو اس کے رد عمل میں ایک نظام، ایک انقلاب آیا، وہ بھی نہ چل سکا. لیکن یہ جو انقلاب اللہ کا پیغمبر لائے ہیں قرآن کی برکت سے، یہ ایسا جامع کامل مکمل انقلاب ہے کہ جس نے صرف یہ نہیں کہ ایک اقتصادی مسئلہ حل کیا ہو، معاشی مسئلہ حل کیا ہو، سیاسی مسئلہ حل کیا ہو، بلکہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پورے زندگی میں انقلاب آیا، ان کے عقائد میں انقلاب آیا، ان کے نظریات میں انقلاب آیا، ان کے اقوال و افعال میں انقلاب آیا، ان کی سیرت و صورت میں انقلاب آیا، اور وہ ایک ایسے عالم کے لیے نمونہ بنے کہ جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا محبوب، اب دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، کیا لوگوں ایمان لانا ہے تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں. تو ان صحابہ کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب کون سی تھی؟ اللہ کا قرآن. اور دوسری بات، اس کی عظمت کی دلیل دیکھیں کہ ہر دور میں اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزات دیے ہیں. ہمارا ایمان ہے معجزات انبیاء بھی برحق، کرامات اولیاء بھی برحق. ہر انبیاء کو معجزات ملے اور عظیم الشان معجزات. یعنی اگر ہم سابقہ معجزات پہ نہ بھی جائیں، جن معجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزات دیے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزات دیے، کسی کے لیے اللہ نے پتھروں کو، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ہاتھوں میں لوہے کو مسخر کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا، اور تمام اس زمانے کے جو جنات ہیں، طیور ہیں، ان کی زبانوں کا علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہ نظر ڈالیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ نے کھلی ہوئی نشانیاں، بڑے بڑے 9 معجزات عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ اگر کسی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی. آپ برس و جذام کے مریضوں کو ہاتھ پھیر دیتے تو شفا یاب ہو جاتے. آپ کسی مردے پہ کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا. یہ سارے معجزات برحق ہیں، لیکن وہ زمانہ گزر گیا تو معجزات بھی گزر گئے. اب وہ نہ نبوت کا دور باقی، نہ وہ معجزات باقی. یہ احسان بھی ہم نے پر اللہ کے قرآن نے کیا ہے کہ اگر اللہ کا قرآن ان معجزات کے بارے میں ہمیں نہ بتلاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات ملے تھے؟ ہمیں کیسا پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات ملے تھے؟ یہ بھی اللہ کے اس کتاب کا احسان ہے پورے عالم پر. لیکن وہ معجزات اپنے زمانے میں عظیم معجزات تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد معجزات ختم ہو گئے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کوئی معجزہ باقی نہیں. آج موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کوئی معجزہ باقی نہیں. لیکن یہ عظمت قرآن کا معجزہ ہے کہ حضور کی نبوت بھی قیامت تک اور یہ معجزہ بھی قیامت تک، کہ ہر حال میں اس کا اعجاز جو ہے وہ قائم رہے گا. تو یہ عظمت جو ہے اللہ نے یہ بھی قرآن کو دی. اور اسی طرح آپ الحمدللہ میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا مطالعہ ہے، آپ لوگوں کی اللہ کی شکر سے
تاریخ پہ نظر ہے آپ دیکھیں، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی یہ دو قومیں تھیں نا، بنو اسرائیل یا یہودی یا عیسائی. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے. اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ ان کا ایمان کیا تھا، کیسے تھا، ان پہ تو کچھ چھوڑے. مقصد یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دور میں موجود، اور کوئی تھوڑے بہت بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو ہیں موجود، اور لاکھوں کی تعداد میں موجود. لیکن آخر آپ اس بات پہ غور کریں کہ آج جو دنیا میں ایجادات ہو رہی ہیں، آج جو دنیا میں نئی نئی چیزیں مارد وجود میں آ رہی ہیں، مثلا آپ صرف ہوائی اسفار کو دیکھ لیں، صرف ہوائی جہاز میں دیکھ لیں کہ کتنی قسمیں دنیا میں مارد وجود میں آ گئی. کہ کیسے جہاز ہوتے تھے، پھر کیسے ترقی ہوئی، اور آج کہاں دنیا پہنچ گئی ہے کہ آواز سے تیز رفتار طیارے بنا لیے گئے. آج دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 500 آدمی اور ان کے سامان کو لے کے اڑنے والے طیارے بنا لیے گئے. آج دنیا کتنا آگے چلی گئی ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی یعنی نان سٹاپ فلائٹ جو ہے وہ ہوائی جہاز آ گئے کہ وہی ایک ان کا فیول ٹینک تیل اتنا ہے کہ 20 گھنٹے وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے. اتنی ساری چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ مواصلات کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دور میں کچھ عرصہ قبل یعنی آدمی ریڈیو دیکھ کے بھی حیران ہوتا تھا کہ یار یہ ریڈیو کیا چیز ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ مواصلات کہاں تک، کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ اب یعنی جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا جو ہے جی اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. کیوں؟ کہ بھئی 1 سیکنڈ میں جہاں سے چاہیں آپ بات کر لیں، رابطہ کر لیں، بات دیکھ لیں، سن لیں. ایسی ایجادات ہو گئی کہ بات بھی کریں، شکل بھی دیکھ لیں، تصویر بھی منتقل ہو جائے. یہ ساری ایجادات انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی؟ عیسائی تو اس وقت بھی موجود تھے. یہودیوں نے یہ ساری ترقی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت بھی تو یہودی موجود تھے. اس وقت تو ان نے کوئی ایٹم بم نہیں بنایا، کوئی ہائیڈروجن بم نہیں بنایا. اس وقت تو انہوں نے یہ کوئی چیز بھی نہیں بنائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج ترقی یافتہ اقوام میں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. آج اس وقت دنیا کی مالی طور پہ قیادت کرنے والے یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. تو ہم یہ آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ بڑے سکون سے، بڑے حوصلے سے، بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، آپ بالکل تعصب کا شکار نہ ہوں، لیکن آپ ان سے سوال کریں کہ بھئی آج جو آپ نے خلاؤں کو مسخر کرنا شروع کر دیا ہے، آپ جو آج چاند پہ ڈورے ڈال رہے ہیں، آج جو آپ مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، آج جو آپ نے فضاؤں کے اندر ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ پورے ملکوں کی حفاظت جو ہے آپ کی ایک ایسا یعنی آپ ایک دائرہ قائم کر دیں گے کہ دنیا کا کوئی میزائل، کوئی چیز آپ کے ملک کی طرف آ ہی نہیں سکتی، آئے گی تو اڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کو نقصان ہو جائے گی. یہ ساری ترقی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے، اپنے نبی کے زمانے میں کیوں نہیں کی؟ اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ترقی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ تم تو اس وقت بھی موجود تھے اور تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارے پاس دولت تھی. یہ نہیں کہ اس وقت چلو ہم یہ سوچیں کہ جی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے یہ بیچارے ان نئے نئے منصوبوں پہ کام نہیں کر سکے، کیونکہ اس ریسرچ پہ تو $1 خرچ ہوتے ہیں. تو اس وقت کی غریب سے غلط بات ہے، اس وقت بھی ان کے پاس دولت تھی، اس وقت ان کے پاس پیسہ تھا کہ جب بخت و نصر نے ان پہ حملہ کیا ہے مسجد اقصیٰ میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے 6000 سواریاں جو تھی نا جی، 6000 چھکڑا گاڑیاں جو تھی سونے کی اور جواہرات کی اور ان کی لادی تھی اور یہودیوں سے وہ لے کے 6000 گاڑیاں بھر کے. اس وقت بھی ان کے پاس اتنی دولت تھی لیکن یہ ترقی نہیں کر سکے. وجہ کیا تھی؟ آج ان کو ساری ترقی یاد آ گئی، آج یہ ساری ایجادات ہونے لگ گئی، تو اس لیے اس کی وجہ جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے.
کہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں تھی. تورات سارا پڑھ ڈالیں, انجیل آپ ساری پڑھ ڈالیں, ان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا تسخیر سماوات والارض کا قصہ. یہ اللہ کا قرآن ہے جس نے بتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے بتلایا کہ ہم نے آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ الشمس والقمر کل فی فلک یسبحون, یہ سب جو ہے افلاک میں ایک تیر رہے ہیں. یہ قرآن نے بتلایا کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ قرآن پاک نے بتایا کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں, والجبال اوتادا. یہ قرآن پاک نے بتایا کہ زمین کی حرکت کیا ہوتی ہے, الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کہ کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے جھولا نہیں بنایا جیسے بچے کا جھولا حرکت کرتا ہے تاکہ بچہ راحت کے ساتھ سو جاتا ہے. یہ قرآن نے ان کو بتلایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى على السماء فسواهن سبع سماوات. یہ قرآن پاک نے ان کو بتلایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ سواری کیا تھی, وہ براق تھی. وہ براق کیا تھی کہ جہاں نظر پڑی وہاں قدم رکھا. اس کے بعد ثم عرج به الى السماء. یہ سارے مسائل قرآن نے آ کے بحث کی. افلاک کے مسائل قرآن نے حل کیے, طبقات ارض کے مسائل قرآن نے حل کیے, عالم انسانیت کے لیے نئی نئی ایجادات کے اشارے قرآن نے کیے کہ آج تو ہم نے تمہارے لیے خچر پیدا کیے ہیں, گدھا پیدا کی ہے, گھوڑے پیدا کیے ہیں, اونٹ پیدا کیے ہیں, لیکن یخلق ما لا تعلمون. آنے والے دور میں ہم تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے جب یہ آفاق کا اور کون کا اور سماوات کا, فلکیات کا, ارضیات کا یہ سارا منظر کھولا تو اب ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اس پہ ریسرچ شروع کی. تو اس سب کی ایجاد کا صحرا جو ہے, ان سب کی ایجادات کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں, مثلا اگر وقت کا پتہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے وقت کے بارے میں فیصلے کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. سب سے پہلے اوقات کی تعیین کرنے والے کون تھے؟ کیوں اوقات کی تعیین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے نمازیں فرض کی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ایک تو نماز ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, لیکن نماز پڑھیں گے وقت پر. تو وقت کیسے معلوم ہو؟ تو وقت کے لیے مسلمانوں نے حساب لگائے کہ سورج کے مطابق ایک پتھر پہ دائرے بنا کے درمیان میں ایک کیل لگا دی جاتی تھی اور اندازہ کیا جاتا تھا کہ اگر اس دائرے پر سایہ آ جائے تو یہ وقت ہے اور اس دائرے پہ سایہ آ جائے تو یہ وقت ہے. اسی طرح ہارون الرشید نے اپنے دور میں اس وقت کا جو سب سے بڑا کافروں کا سب سے بڑا اہم آدمی تھا, اس کو جو گھڑی بنا کے بھیجی وہ بغداد کی ایجاد تھی, اور اس گھڑی کے اندر باقاعدہ دروازے بنائے گئے تھے, تاکچے بنائے گئے تھے. جب گھنٹہ گزرتا تھا تو ایک دروازہ کھل جاتا تھا, جب دوسرا گھنٹہ گزرتا تو دوسرا دروازہ کھل جاتا تھا. اس سے پہلے جو گھڑی اوقات بتانے کے لیے لگائی گئی وہ بھی بغداد میں مسلمانوں نے ایجاد کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر جو اہم علوم ہیں جن کو کہا جاتا ہے کیمیا, لیمیا, سیمیا, ریمیا, ان سب کو جمع کرو تو بنتا ہے کل سر. کاف سے کیمیا, لام سے لیمیا اور سین سے سیمیا اور رے سے ریمیا, جمع کرو تو کیا بنے گا؟ کل سر. کے یہ سب اسرار ہیں اللہ کے. تو ان اسرار کو کھولنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. ان اسرار پہ بحث کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. یہ آپ کا جو آج اس وقت آپ جناب پوری دنیا میں ایلوپیتھی ناز کر رہی ہے کہ جی ہم نے ڈاکٹری میں ہم اس مقام پہ پہنچ گئے, ہم معراج پہ پہنچ گئے. بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کس کی کتابوں پہ چلتے ہو؟ کون سی اصل کتابیں ہیں؟ یہ قانون کیا ہے؟ یہ نفیسی کیا ہے؟ ابن سینا کیا ہے؟ فارابی کون ہے؟ ابی حیان کون ہے؟ یہ سارے حضرات کون تھے؟ کہاں سے لائے تھے یہ ساری بحث؟ اچھا آج جو آپ جناب ساری دنیا پیچھے پڑ گئی, ہر پل پہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو ایک جڑی بوٹیوں کا علاج کرنے والے کون تھے؟ مسلمان اطباء. انہوں نے آگے فیصلہ کیا کہ یہ جڑی بوٹی فلاں کام آتی ہے, یہ جڑی بوٹی فلاں کام آتی. اچھا جناب آج دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ زہر ہے سانپ کا.
تو سانپ کی زہر سے علاج کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ یہ سارے علوم کس نے کھولے؟ اس محمد عربی نے جو خود پڑھا بھی نہیں تھا کسی سے، النبی الأمی، کسی سے پڑھا نہیں اور سارے عالم کو پڑھا دیا۔ کسی کے سامنے جا کے زانو تلمذ نہیں کیا اور ساری دنیا کا معلم بن گیا۔ اور وہ ایسے اسرار جو آج تک کسی نے حل نہیں کیے تھے، محمد پاک نے منٹوں میں حل فرما دی۔ اور یہ انقلاب عقائد میں کہ وہ لوگ جن کی زندگی شرک میں گزر گئی وہ موحد بن گئے، وہ لوگ جن کی زندگی ظلم میں گزر گئی وہ رحم دلی میں مثال بن گئے، وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے وہ دوسری کی بیٹی کا پردہ اترتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ لوگ جو لوٹنے کو مارنے کو اپنی مردانگی سمجھتے تھے کہ جوان کا من ہی یہی ہوتا ہے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ اور لوٹو اور مارو اور لوگوں کی لڑکیاں اور بچے اور اٹھا کے لے آؤ، یہ جو جن کی زندگی کا مدار اسی پہ تھا۔ یہ آپ کو شاید خیال آیا ہو یا کبھی نہ آیا ہو، یہ اسی رسم کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ آج کل بھی جب شادی ہوتی ہے نا جی تو دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ڈاکو گھوڑے پہ لے آتے تھے نا لوگوں کی لڑکیاں چھین کے۔ آج بھی اصل میں ہم اس رسم کو زندہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تو کسی کی لڑکی چھیننے جا رہے ہیں تو گھوڑے پہ آنا چاہیے نا آدمی کو، چاہے وہ غریب گدھا پہ بھی نہ بیٹھا ہوا اوپر کانپ رہا ہوتا ہے، کبھی گرا ابھی برا، پتہ نہیں شادی ہوگی میں پہلے ہی مر جاؤں گا، لیکن ہم نے بٹھانا اس کو گھوڑے پہ ضرور ہے اس کو، کیونکہ وہ تصور کیسے باقی رہے۔ اچھا وہ عورتوں کو قید کرتے تھے، بیڑیاں پاؤں میں ڈال دی، ہاتھوں میں ڈال دی، گلے میں رسے ڈال دیے، گلے میں توق ڈال دی، ہم نے سونے کے بنا کے ڈال دیے، چاندی کے بنا کے ڈال دیے، بات تو وہی ہے، تاثر تو وہی ہے، تصور تو سارا وہی ہے۔ تو ایسی قوموں کو یعنی اندازہ فرمائیں کہ مقام صداقت پہ صدیق بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے، اور حضرت عمر کو فاروق بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے، عثمان کو ذی النورین اور ذی حیا بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے، اور علی کو اسداللہ الغالب بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے، اور حمزہ کو سید الشہداء بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے، اکرمہ کو بطل من ابطال الاسلام بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے، خالد بن الولید کو سیف اللہ بنانے والا کون ہے؟ قرآن ہے۔ تو یہ سارے انقلاب لانے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، تو اس کی عظمتوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا اسی طرح ایک اس کی عظمت یہ دیکھیں کہ اب جناب یہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی دور میں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی دور میں ایک دوائی ایجاد کی، آپ نے کہا کہ جی یہ دوائی جو ہے سر درد کے لیے مفید ہے۔ اچھا 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال پھر جناب فوراً ایک تحقیق آ گئی کہ وہ دوائی بند کر دو، سر درد کو تو فائدہ دیتی ہے لیکن اور کافی درد پیدا کر دیتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑھ گئے ہیں، زیادہ بد کرتے ہیں، وہ انسانی استعمال کے خلاف۔ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دوائی تھی جن کو ابھی ان کی ہیلتھ منسٹری نے آرڈر کیا کہ بند کرو، کہ ابھی اس سے مضرات ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، نقصان پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا ہماری ریسرچ کا یہ عالم ہے کہ ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، ریسرچ کو معمولی سی بات نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن نے دنیا کو اپنے پنجوں میں لیا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں لیا ہوا، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے جو پیسہ لگائے گا تو پیسہ کمائے گا، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو چلو ان کو چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ، یونیورسٹیاں، سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، پھر مریضوں پہ تجربات، پھر جانوروں پہ تجربات، اور پھر تجربات کے مراحل ہیں، ان سارے گزرنے کے بعد پھر جناب خبر آ جاتی ہے کہ وہ دوا استعمال نہ کرو، بند کر دو۔ کیوں؟ اب تحقیق ہوئی ہے کہ اس میں فلاں بات ہے۔ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن نے جو خبر دی بتلا دو کہ آج تک کوئی کہہ سکا ہو یہ خبر غلط ہے۔ یعنی قرآن کی عظمت کی بات یہ ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا، اس وقت عیسائی ہمارا یعنی دشمن بنا ہوا ہے، یہودی دشمن بنا ہوا ہے، ہندو دشمن بنا ہوا ہے، سکھ دشمن بنا ہوا ہے، بدھ مت ہے، یدھ مت ہے، دنیا میں جتنے مت ہیں نا سب کی مت ماری ہوئی ہے، سب اس وقت اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
سب جو ہے نا جی وہ اسلام کی دشمنی میں پڑے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے جو خبر دی ہے ایک خبر جھٹلاؤ, ایک خبر جھٹلاؤ. قرآن نے مثلا آدم علیہ السلام کی خبر دی, قرآن نے نوح علیہ السلام کی خبر دی, قرآن نے طوفان نوح علیہ السلام کی خبر دی, قرآن نے خبر دی کہ لوط کی قوم پہ عذاب آیا, ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا, اوندا کر کے ڈالا گیا, اوپر سے پتھر برسائے گئے اور ساری چیزیں جو تھی ختم ہو گئی. قرآن نے ایک خبر دی ہے. قرآن نے خبر دی کہ اصحاب کہف ایک غار میں آئے تھے. قرآن نے خبر دی کہ ذوالقرنین تھا جو مطلع شمس اور مغرب شمس پہ پہنچا ہے, جہاں سے سورج کی ابتدا ہے اور جہاں سورج کی انتہا ہے, تو اس کے وہ ذوالقرنین تھا. قرآن نے خبر دی کہ یاجوج ماجوج تھے. قرآن نے خبر دی کہ قوم عاد تھی, قوم سمود تھی, قوم لوط تھی, قوم نوح تھی, قوم فرعون تھی, یہ ساری اقوام تھی. اچھا قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اعمال کیا تھے. قرآن نے یہ بھی بتایا ان پہ اللہ کے عذاب کیوں آئے. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ قوم ہود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے بارے میں ایک معجزہ طلب کیا. یہ ساری قرآن نے ہمیں خبر دی ہے. ایک خبر جھٹلا دو, کہو جی نہیں قرآن نے جو کہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے, یہ خبر یوں نہیں یوں ہے. ایک خبر قرآن کی جو 1425 سال گزر گئے ہیں, ایک خبر جھٹلا دو, کہو جی یہ خبر غلط ہے. اچھا قرآن پاک نے بعض چیزوں کو فرمایا جیسے مثلا شہد کے بارے میں آیا. قرآن نے بتلایا کہ ہم نے اس شہد کی مکھی کو ہم نے سکھلایا ہے کہ تم نے کیسے گھر بنانا ہے, اور یہ بھی ہم نے بتلایا کہ تم گھر جو ہے پہاڑوں میں بناؤ یا درختوں میں بناؤ. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون. اچھا قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو یہ بھی بتایا ثم کلی کل الثمرات, ہر پھل کھاؤ. اچھا قرآن نے کہا ہم نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں باقاعدہ. اب دیکھو ہمیں راستے نظر نہیں آتے لیکن فضاؤں میں راستے ہیں, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہوائی جہاز فلاں ملک کہتے ہیں میرے اوپر سے نہیں گزر سکتا, مطلب کھلا آسمان ہے بھی کہیں سے گزر جاؤ, یوں نکل جاؤ, یوں نکل جاؤ. نہیں, راستے ہیں, روٹ ہیں. کوئی آدمی دوسرا روٹ اختیار نہیں کر سکتا, اس کی سڑکیں ہیں. اچھا سمندر میں جہاز چلتے ہیں, ان کی سڑکیں ہیں, پانی میں ہمیں نظر نہ ہے, سمندر ہے لیکن باقاعدہ روٹ ہے ان کے, اس پہ چلیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کے لیے روٹ بنا دیے, سبل ربک ذللا, ایسے رستے بنا دیے ہیں جہاں چلی جائے واپس اسی رستے سے اپنے چھتے پہ پہنچ جائے گی. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ایک شہد کی ایک چھوٹی سی مکھی ہے. اچھا جی اگر یہ باہر سے کوئی گندی بوٹی کھا کے آ جائے تو باقاعدہ سیکورٹی ہے. ہماری سیکورٹی کا طرح نہیں ہے کہ ہمارا گارڈ سو رہا تھا. ہماری سیکورٹی ہوتی ہے نا, تنخواہ لیتے ہیں ماشاءاللہ. جب بندہ مر جائے پوچھو جی وہ جو گارڈ صاحب نے کہا جی وہ گارڈ سو رہا تھا. اچھا ہوا بھائی. یا پھر وہ ہندو کے پہلوان کی طرح جوش بعد میں آیا, جب گھر والے لوٹ کے چلے گئے, چور چلے گئے سب کچھ, تو وہ پہلوان جو تھا نا جوش میں آ گیا, اب جناب لکڑی تلواروں کو مار رہا ہے. کہہ رہے اگر 2 گھنٹے پہلے میں اٹھ جاتا نا پھر میں دیکھتا کہ چوری کیسے ہوتی ہے. میں کہا ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ میری نیند بعد میں کھلی تو میں کیا کروں. تم پھر چوروں سے کہو چوری کر کے دیکھیں. تو بہرحال یہ تھے بڑی لیکن اس کی سیکورٹی کا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ جب وہ کوئی زہریلی چیز کھا کے آئے گی تو سیکورٹی گارڈ جو کھڑے ہیں ان کو ذرا ہوا معلوم ہوگی کہ یہ غلط چیز کھا کے وہ اسی کو اسی وقت مار دیں گے. اور چھوٹی موٹی یعنی قید کی تو ان کے ہاں سزا ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو بھی اس کو 2 مہینے کے لیے بند کر دو گے, نہیں اس کو مار دو بھی ختم. اس نے یہ جرم کیا کیوں ہے, اس جرم کو ختم کرو, اس کو مار. اچھا پھر ان کی باقاعدہ ملکہ ہے, ان کے فیصلے کرتی ہے, تحکم کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ میرے عملہ کیسے زندگی. اچھا پھر اس کے گھر کو دیکھو, ہر گھر جو ہے مسدس ہے. بڑے سے بڑے انجینئر سے کہو ایسا نقشہ بنا کے دکھا دے. یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتلائی ہیں؟ کون سی کتاب ہے جو ہمیں نحل کے بارے میں بتلا رہی ہے؟ اچھا اس سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس, کہ اب اس سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کے رنگ بھی مختلف ہیں. اب آپ دیکھیں نا جی پہاڑوں کی شاد کا الگ رنگ ہے اور درختوں کی شاد کا الگ رنگ ہے. سردیوں میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے, گرمیوں میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے,
اور جناب بہار کے موسم میں جو پھولوں کا موسم میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے. اچھا جو شاد ان باغوں میں ہے جہاں اورنج کے باغ ہیں اس کا ذائقہ الگ ہے. اچھا وہ شاد جو آموں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے. وہ شاد جو پھولوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے. یہ ساری چیزیں اور شفاء للناس کا قرآن نے فیصلہ کیا. آج 1425 سال گزر گئے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی شاد جو ہے اس میں فلاں خطرہ ہو گیا. قرآن نے نعوذ باللہ غلط خبر دی ہے, شفا نہیں ہے, یہ تو سب موت ہے. آج یعنی آپ کے بڑے بڑے سرجن, بڑے بڑے ماہر سرجن جو ہے نا, جب زخم ان کے قابو میں نہ آئے نا, وہ بھی کہتے ہیں جی خالص شاد لے آؤ, اس کی پٹی بنا کے رکھیں گے اندر. کہتے ہیں جی یہ شوگر والے کا زخم ہے, یہ جلدی نہیں جائے گا, اس کا حل ہی کوئی نہیں, شاد لاؤ. اچھا آپ کے بڑے بڑے آئی کے ڈاکٹر جو ہے نا جی, وہ آج تک دنیا کو کوئی ایسا آئی ڈراپس نہیں دے سکے جو شہد سے زیادہ بہتر ہو. یعنی آپ شہد جہاں ہوتی ہے نا, وہاں تازہ بالکل فریش, جو اس میں سرائی ڈال کے آنکھ میں ڈالے ساری صفائی ہو گئی, سب بیماریاں ختم. اور اس کو آج تک جھٹلا کوئی نہیں سکا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا شفا ہوتا, یہ نہیں کہ 1400 سال کے بعد کہ نہیں جناب اس میں تو اب ہمیں عہدے کا سفیر, آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے, ایمبیسیڈر جو ہے وہ تو اپنے یعنی ایک قسم کا بادشاہ ہوتا ہے. اچھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, اور اتفاق سے ہم نے ایک دوست کے پاس ناشتے کی دعوت تھی. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ فلاں سفیر صاحب آئے ہوئے اور ان کی تمنا ہے کہ مکی صاحب بھی ہوں. میں نے کہا میں تو ناشتہ کرتا نہیں, میری عادت نہیں ناشتہ کرنے کی, یا قسمت نہیں, اللہ عالم. دو باتوں میں ایک تو ہوگی یا عادت نہیں رہی یا قسمت نہیں رہی. کیونکہ ہم صبح الحمدللہ آرام سے جب پر آگے جاتے ہیں تو 8 ساڑھے 8 بج جاتے ہیں, اور اس کے بعد گھر والے سارے سوئے ہوتے ہیں. شراباتی کے لوگوں اٹھاؤ, ان کو جو کہتے ہیں ناشتہ بناؤ, چھوڑو بس ٹھیک ہے بھی, زیادہ سے زیادہ چائے کی پیالی پی لی ہے, کہا بسکٹ اس کو لے لیا, نہیں چھوڑ دیا. زمزم تو پی کے آتے ہیں, اس سے بڑا اچھا ناشتہ کون سا مل سکتا ہے. اچھا اب ان باتوں کو چھوڑیں. خیر بہرحال میں چلا گیا تو انہوں نے بتایا جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں, اور میری شوگر بالکل نعوذ باللہ 300-350 سے بھی کراس کر گئی, لیکن اب نارمل ہے. تو جو دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب نے پوچھا کہ جناب آپ کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی شہد. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی شوگر کو شہد سے کنٹرول کیا. میں شہد لیتا ہوں, اتنی لیتا ہوں صبح اور اتنی لیتا ہوں شام کو, اور اسی سے میری شوگر کنٹرول ہے, نارمل ہے. کبھی کمی بھی نہیں ہوئی, کبھی زیادتی بھی نہیں ہوئی. تو اب جناب اندازہ فرمائیں کہ اب ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہاں جی فلاں چیز جو اس میں گلوکوز ہوتا ہے, اور پھل جو ہے اس میں جناب فریکٹوز ہوتا ہے. اب وہ جناب شہد میں نہ گلوکوز ہے نہ فریکٹوز ہے. اب یہ ساری ریسرچ تم کر رہے ہو, بتانے والا کون ہے؟ قرآن. کہ فی شفاء للناس 1425 سال پہلے حضور نے بتلا دیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی آپ حیران ہوں گے. آپ دیکھیں نا جی, اس وقت پورے عالم میں پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا جس کا اسلام کے خلاف, دنیا کا کوئی بھی آپ چینل کھول لیں نا جی, یا تو آپ کو اس میں فحاشی ملے گی, یا منکرات ملیں گے, یا اسلام کے خلاف افواد ملیں گے, خرافات ملیں گے. اس سب کے باوجود ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ابھی یورپ میں 18,000 آدمی اسلام لایا. اس سارے پروپیگنڈے کے باوجود. اچھا ان اسلام لانے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے بڑے اہم لوگ ہیں. ایک تو اس میں وزیر اعظم کی پوتی ہے. اتنے بڑے لوگ ہیں. جب ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ بات کیا ہے, انہوں نے کہا یہ منفی پروپیگنڈا سننے کے بعد جب ہم نے ریسرچ کی تو اسلام کو سچا پایا. کہ جب ہم نے تحقیق کی, قرآن کو کھولا تو ہم نے اسلام کو. اور آج الحمدللہ وہی لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن پہ کتابیں لکھ رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں.
28,000 آدمی اس حادثے کے بعد، 11/9 کے حادثے کے بعد 28,000 آدمی تو صرف اسی ملک میں مسلمان ہو گیا. آخر کیا وجہ ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات یاد رکھوں، ہے تو کہتے ہیں نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، تو وہی مسل کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات. لیکن میری ایک بات نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے ٹھیک 30 سال بعد پورا عالم عرب صحیح اسلام کی قوت سے اٹھے گا اور دنیا پہ چھا جائے گا. یہ آپ لکھ لیں، ٹھیک 30 سال بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اب ان کے مار کھانے کے دن گزر گئے، کافی مار کھا لی ہے. اقبال اسی طرح نہیں رویا تھا کہ خدا پھر تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشگر. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سارے نظام مٹ جائیں، سارے نظام درہم برہم ہو جائیں گے. لوگوں نے جمہوریت کو بھی دیکھ لیا، سوشلزم کو بھی دیکھ لیا، کمیونزم کو بھی دیکھ لیا، لوگوں نے سارے نظام آزما کے دیکھ لیے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے بھلا کہ بڑا آدمی ظلم کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ، اور غریب کرے تو جی حقوق انسانی کہاں ہے؟ وہ تمہارے ہاں تم تو جو کتوں کو حقوق دے رہے وہ انسانوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. تم کیسے حقوق انسانی کے چیمپئن بن گئے؟ تو آج دنیا یہ سب کچھ خاموش نہیں ہے، اندر اندر لاوا بن رہا ہے، پک رہا ہے، اندر اندر تحقیقات ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کا فیصلہ کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ لیظہرہ علی الدین کلہ کہ دین اسلام کو ہم ہر دین پہ غالب کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ تو سوچتا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو کھا جائیں گے، عربوں کو کھا جائیں گے، حرمین کو کھا جائیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے. یہ حرمین بھی قیامت تک سلامت رہیں گے، اللہ کے گھر بھی قیامت تک سلامت رہیں گے، بلد الامین بھی قیامت تک سلامت رہے گا، اور کوئی بھی کفر کی نگاہ انشاءاللہ ان کو نہیں مٹا سکتی ہے. ان کا محافظ انسان نہیں ہے، ان کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بڑا قرآن کا سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی خبر کو آج تک دنیا کی کوئی طاقت جو ہے جھٹلا نہیں سکی، کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہ سکے. اس سے بڑی کوئی بات. اچھا اسی طرح دیکھیں گے جناب قرآن پاک کو اس دور میں اگر اس کو فصیح لوگوں نے دیکھا ہے، بلیغ لوگوں نے دیکھا ہے. دیکھو نا اصولی بات ہوتی ہے کہ ایک مسجد میں آپ آتے ہیں نا، اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ انجینئر ہے یعنی سول انجینئر ہے تو وہ اس کی تعمیر پہ نظر ڈالے گا. اچھا ایک آدمی میرے جیسا کوئی طالب العلم ہے تو وہ ڈالے گا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، اشتہار پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ اچھا دیکھیں کتاب کون سی رکھی ہے، اچھا قرآن شریف کس کس قرات کا رکھا ہوا ہے، کیونکہ میری نظر اس پہ جائے گی. اچھا ایک آدمی الیکٹرانک کا اگر انجینئر ہے، اس کی نظر یار یہ سسٹم ان کا جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا یہ کیسا ہے، کون سی کمپنی کا ہے. تو ہر آدمی اس کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، اپنے زاویے سے پرکھتا ہے. ڈاکٹر نماز پڑھنے آئیں گے تو وہ غور کریں گے جی وہ دیکھیں بھائی وینٹیلیشن نہیں، ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لوگوں کو بیماری کا ذریعہ بن جائے گا. ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کو ہر سوچ والے نے سوچا ہے اور مانا ہے. قرآن کو ہر سوچ والے نے فصیح ہوگا ہے، شعراء ہے، دیکھا لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک چھوٹی سی سورت کی سارے فصیح بیٹھے ہوئے غور کر. آخر انہوں نے متفق ہو کے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا لکھ دو نیچے کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے بلاغت کی نظر سے قرآن کو دیکھا. اچھا اب بعض لوگ آئے انہوں نے تاثیر دیکھو کہ حضرت عمر ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، غصے میں بھرا ہوا ہے، ارادہ ہے قتل رسول کا. خبر ملی، گھر آتا ہے، آواز آ رہی، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بہن نے جلدی سے قرآن کے اوراق کو جلدی سے کاغذ کے نیچے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. حضرت عمر آئے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور غصے میں
तनतना से पूछते हैं बहन से, क्या पढ़ रही थी तुम? मैंने सुना है क्या पढ़ी? उसने कहा उमर अगर सुना है ना तो फिर ठीक ही सुना है, मैं कुरान पढ़ रही। उमर तो जनाब वो तो जैसे हिंदी जबान का मुहावरा है ना कि ओ जी मैं तो ऐसे जलती पे तेल डाल दिया। हजरत उमर का तो खून खोल गया कि उमर की बहन और कुरान। और जनाब आया मारने, उसने कहा देखो उमर बात सुनो, जिस माँ बाप का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना, उन्हीं का खून मेरी रगों में भी है। तुम अगर कुफ्र नहीं छोड़ सकते तो मैं भी कुरान नहीं छोड़ सकता। अब हजरत उमर सोच में पड़ गए कि कमजोर औरत है और मेरा गुस्सा, मेरी ताकत, मेरी दहशत उसकी परवाह नहीं करती और कहती है जो मर्जी है कर लो। तो चुप करके बैठ के कहता है अच्छा ऐसा करो, जब मुझे भी सुनाओ। वो क्या था? उन्होंने कहा उमर तुमने क्या सुनना? उन्होंने कहा मैं सुनूं तो सही। तो आपने बुला लिया, अपने खावंद को भी बुला लिया और कुरान पढ़ाने वाले को भी बुला लिया। जब तिलावत शुरू हुई, यकीन करें आप वो किताबें उठा के देखें कि जब कुरान पढ़ा गया तो सूरत त्वाहा की इब्तदाई आयात थी, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। हज़रत उमर कहते बस क्या हो गया? उन्होंने कहा बस इससे आगे मेरे अंदर सुनने की ताकत नहीं है, मुझे ये बताओ कि ऐना मुहम्मदुन, हजूर कहाँ हूं? क्यों उमर क्या बात? उसने कहा बस बात खत्म हो गई, कुरान सुनने के बाद आज समझ आ गया है कुरान क्या कहता है। तो इस इनकलाब लाने का सबब क्या है? अल्लाह का कुरान। अच्छा ये जनाब आपको सारी जिंदगी कभी फैसले ना हो सकते कि मुहाजिर क्या होता है, अंसार क्या होता है। ये सारे फैसले मुहाजिर और अंसार के किसने किए? कुरान। आज पूरी दुनिया जनाब आपको हुकूक इंसानियत, लेकिन ईमान से कहें ये सबसे पहला सबक देने वाला कौन है? कुरान है। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, लोगों अपने रब से डरो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तुम्हारी शाखें, कबीले, ये तुम्हारी कौमें, बिरादरियां तुम्हारी पहचान के लिए हैं, वरना तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो, तुम सब इंसान हो। ये तो इसलिए है कि तुम पहचाने जा सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के हाँ इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। और डरने का क्या माना? यानी अल्लाह की नाफरमानी न करे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पे चलने वाला, मासियात से बचने वाला, मारूफ को पकड़ने वाला, मुनकर से भागने वाला, उसका मकाम अल्लाह तबारक। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब गवर्नर मक्का हजरत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आए मदीना मुनव्वरा में, आपने पूछा कि मनवा नहीं ताला अहले मक्का था। हजरत उमर ने पूछा कि भाई तुम तो मुझे मिलने आए हो, छुट्टी पे आए हो, तो मक्के में किसको तुमने बनाया अपने मकाम अमीर? तो उसने कहा इब्ने अब्जा। इब्ने अब्जा एक शख्स है जिसको मैंने अपना कायम मकाम गवर्नर बनाया। हजरत उमर जलाल में आ गया, फरमाया इब्ने अब्जा मिनल मवाली, वो तो गुलाम है, वो तो मवाली से है। अहलु मक्का अहलुल्लाह, मक्के वाले जो हैं वो तो अल्लाह के अहल हैं, जो जिसके घर में रहता है उसी का अहल है। तो मक्के वाले तो अल्लाह के घर में रहते हैं, उन पर तुमने गुलाम को हाकिम बना दिया। क्या किया तुमने? अल्लाह के बंदे, ये तुमने क्या कर दिया? किसी बड़े आदमी को बना। हजरत उमर का गवर्नर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन अन्नहू अक़रअु बिकिताबिल्लाह
وَأَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، میں نے اس کو اس لیے گورنر بنایا کہ قرآن کے سمجھنے والا ہے، قرآن کے یاد کرنے والا ہے اور قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہے۔ فَبَكَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمر، حضرت عمر رو پڑے اور کہا صدق رسول اللہ، میرے محبوب نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے قوموں کو بلند کر دیں گے اور بعض قوموں کو گرا دیں گے۔ کہا حضور نے سچ کہا تھا کہ آج غلام جو ہیں وہ مکے کے والی بن کے بیٹھے ہیں، گورنر بن کے بیٹھے ہیں، قرآن ہی تو ہے جس نے اونچا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ عظمت قرآن، لیکن شرط یہ ہے میرے عزیز کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے معانست دے، موافقت دے، محبت دے اور پڑھنے کی اور تدبر کی توفیق دے، تبھی تو بات بنتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک قرآن سے پیار نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ جائے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام ہے، یہ کلام ہی بے نیاز ہے، یعنی جیسے اللہ بے نیاز ہے یہ کلام بھی بے نیاز ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت نہ کرو تو یہ جلدی سے جلدی بھاگ جانے والا ہے، یعنی اگر حافظ قرآن کو بار بار نہیں پڑھے گا، حفاظت نہیں کرے گا، قرآن بھاگ جائے۔ کیوں؟ قرآن بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ تلاوت اور مداومت کا جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن المبارک، اور عبداللہ ابن المبارک وہ آدمی ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اندازہ کریں، اور اس کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث کا بادشاہ۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک اتنا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آتی، اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عبداللہ المبارک۔ یعنی اندازہ فرما لیں آپ کہ جو آدمی امام بخاری کا استاد ہوگا وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اتنا بڑا آدمی، امام بخاری کا استاد ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا شام کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور بڑھیا ہے اور اکیلی ایک درخت کے کنارے پہ نیچے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بیچاری بچھڑ گئی ہے یا تو قافلے سے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تو تھا نہیں نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور 1-2 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے اور پھر 100-200 اونٹ کٹے ہوتے تھے، قافلے چلتے تھے تاکہ لوگوں کو راستے میں اللہ رحمت کرے کوئی ڈاکو نہ لوٹ لیں، کوئی قزاق نہ لوٹ لیں، اور پھر ضروریات ہیں زندگی کے بھول جائیں، پانی، دکھ، سکھ، تکلیف، تو قافلے چلتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے جب اس بیوی سے پوچھا کہ اماں جان کیا نام ہے آپ کا، کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی نے پتہ ہے کیا جواب، کہتی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بتا دیا کہ میرا نام مریم۔ پوچھا کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہی۔ میں نے کہا اماں جان تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہتی ہاں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں نے پوچھا کہ اماں جان تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی بات کرتا ہوں ماں سوا قرآن کے وہ بات ہی نہیں کرتی۔ اچھا، اب میں نے دیکھا کہ قافلے کے کافی لوگ آ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کے بھی بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اماں کے پاس آ رہے ہوں۔ تو میں نے کہا اماں جان دیکھو یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں ان میں تو کوئی تیرا بیٹا نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، جیسے دور سے ستارے پہچانے جاتے ہیں ایسے دور سے میرے بیٹے بھی پہچانے جاتے ہیں۔
ان میں نہیں ہے میرا بیٹا کوئی. تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اما جان اچھا ایسا کریں کہ آپ میرا اونٹ قبول فرما لیں اور اونٹ کی سواری بھی قبول فرما لیں اور میں ہی آپ کی خدمت کروں گا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں یعنی وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک سفر کیا ہے. اگر پانی ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، اترنا ہے، پردہ ہے، بات ہے، اس بیوی نے ماں سوا اللہ کے قرآن کے بات نہیں کی. کہتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو اس کے بیٹے انتظار میں کھڑے تھے اور بیٹے جب آتے ہیں وہ بیٹے بھی قرآن پڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھی اللہ کے بندو یہ کیا بات ہے تمہارے سننے. کہا کہ دیکھو قرآن کہتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب آدمی کی زبان سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے تو اللہ نے نگران رکھے ہوئے ہیں، فرشتے رکھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں صرف قرآن لکھا ہو اور کوئی چیز اس میں آنی ہی نہیں چاہیے، کوئی زبان آنی نہیں چاہیے، اس میں صرف قرآن ہو، اللہ کا قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو. تو یہ عظمت بھی اگر ملی ہے تو صرف قرآن پاک کو ملی ہے اور کسی کتاب کو نہیں ملی. اور اسی طرح جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے یہ دیکھیں، ایمان سے کہیں کہ کتنا بڑا چیلنج. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس قوم کو، قریش کو، ان بلغاء کو، فصحاء کو، ان سب لوگوں کو آپ چیلنج کریں کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں کہ اگر کوئی شک ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں بندے کا کلام ہے تو لے آؤ تم بھی، اور تم اللہ کے سوا اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھی اکٹھے کر لو، ان کی بھی مدد لو، ایک صورت بنا کے لے. اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اگر ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جن بھی مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا لیں، سورت بنا لیں، کوئی ایک صفحہ بنا لیں، یہ نہیں بنا سکتے ہیں، قیامت تک نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہاں بھی قرآن نے وہی بات کہ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ آج سے پہلے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن جیسی کوئی کتاب بنانے پہ قادر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ عظمت جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو عطا فرمائی. اور اسی طرح دیکھیں عظمت قرآن کا یہ عالم، انسان تو پھر بھی انسان ہے نا جی، اللہ نے انسان کو بڑا عزت دی ہے، شان دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسانیت سے نکال کے پھر حیوانیت میں لے جائیں، ورنہ اللہ نے تو انسان کو بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی ہے. لیکن انسان تو انسان ہے، جن یعنی جن کا نام سن کے بھی آدمی ڈر جاتا ہے، جن کی دہشت و وحشت کا یہ عالم ہے. اللہ معاف کرے کہ کسی گھر میں جن آ جائے تو آدمی بھاگ جائے. یعنی جن تو ایک ایسی قوم ہے نا کہ ایسی خوفناک، ایسی ڈراؤنی اشکال کہ اگر وہ اپنی اشکال میں ہوں اللہ معاف کرے تو ان کی اشکال پر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. قرآن نے خود کہا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں دیکھ سکتے تم نہیں دیکھ سکتے. اچھا اس لیے پھر وہ اپنے اشکال میں متشکل ہوتے ہیں، کبھی سانپوں کی شکل میں، کبھی بچھو کی شکل میں، کبھی جانوروں کی شکل میں، کبھی انسانوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ کے قرآن کی عظمت دیکھیں کہ ایک دفعہ جنات کا ایک جماعت گزر رہی ہے اور خدا کی شان یہ ہے
کہ اسی سرزمین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ جن ہیں، جنات گزر رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جن جب گزرے تو کان میں آواز پڑی، آواز بھائی فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب چپ چپ کرو سنو کیا ہے. فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، چپ کرو سنو. صرف قرآن سنا ہے، حضور پاک قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہو کے ہماری طرح نہیں کیا، ہم بھی تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں نا جی، ہم بھی تو نام کے اللہ رحمت فرمائے مسلمان ہیں. نہیں، انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، فوراً قرآن کہتا ہے کہ جب گئے تو منذرین، وہ خود مبلغ بن گئے، داعی بن گئے. انقلاب آ گیا. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ وہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری. دیکھو عقل، دیکھو قرآن سننے سے اللہ نے کیسے دماغ کھول دیا. یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ زیادہ قریب ہے، لیکن بات کریں موسیٰ علیہ السلام کہ انزل من بعد موسیٰ. موسیٰ کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اصل کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، جو جامع کتاب تھی، چونکہ قرآن بھی جامع ہے. انجیل جو ہے وہ تو گویا تورات کے تابع ہے، وہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں تھی جیسے تورات کو. تو اس لیے انہوں نے تورات کا حوالہ دیا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. اور وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم، کہ وہ حق کی دعوت دیتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، اپنے نبی کو اللہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے باپ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میرے نبی ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ جب قرآن سن رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے سنا، کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. تو انسان یعنی جنات میں بھی انقلاب پیدا کرنے والی چیز کوئی اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے کہ قرآن سنا ہے، کفر ختم، شرک ختم، بدعت ختم، خرافات ختم. اب دین کے داعی بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان میں نکلے ہوئے. اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شریف میں آپ سوکھے اکاز کی طرف سے کھڑے ہیں، آپ کو دور سے ایک آدمی نظر آیا. آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہذہ مشیۃ الجن، یہ جو بندہ دور سے آ رہا ہے اس کے چلنے کا انداز بتلا رہا ہے کہ یہ جن ہے. تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا، اس نے آگے صلاۃ و سلام پڑھے، حضور پہ سلام کیا، اور اس کے بعد کہ حضور نے فرمایا کون ہو؟ تو کہا سنا میں جن. آپ نے فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا حضور میں فلاں جگہ سے ہوں. اور فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ آپ سے قرآن سننے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے اتنی عمر دی ہے کہ میں نے موسیٰ کی زبان سے تورات بھی سنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تورات بھی سنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انجیل بھی سنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا قرآن سنوں. تو اندازہ کریں یہ انقلاب لانے والی کتاب کیا ہے، قرآن ہے. اور پھر جس کا سب سے پہلا دعویٰ، یعنی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس پہ حدیث رسول بھی یاد رکھیں. حضور پاک نے فرمایا من قرأ حرفا، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتی ہیں اور اس کے 10 گناہ کر جاتے ہیں. اور فرمایا لا تقل الف لام میم حرف
بل الف حرف لام حرف میم حرف. الف لام میم کو ایک حرف نہ کہنا. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ملی اور 30 گناہ گر گئے. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہوں روز سارا، ان کا کیا عالم ہو. اور آگے کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ذالکل کتاب، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے خبر میں شک نہیں، اس کے احکام میں شک نہیں، اس کے فرمان میں شک نہیں، اس کے وعد میں شک نہیں، اس کے وعید میں شک نہیں، اس کی ترغیب میں شک نہیں، اس کی ترہیب میں شک نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تم ذرا آنکھیں کھول کے اور دل سے پردے ہٹا کے قرآن میں غور کرو. اس لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. تو یہ ایک اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی. اللہ ہمارا پڑھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، اور آگے اس کے تراجم معانی اور تفسیر کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.